میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، یا تو قرآن کو فالو کر لو یا گورے کو فالو کر لو. گورے کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گورا کسی آسمانی مذہب کو، آج کا جو گورا ہے وہ کسی آسمانی مذہب کو نہیں مانتا. وہ کہتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ ہمیں بتائے گی کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. گورنمنٹ میں اگر ایک چیز لیگل ہے اس کا مطلب وہ ٹھیک ہے، گورنمنٹ میں اگر انلیگل ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، وہ غلط. تو یہی کانسیپٹ ہماری سوسائٹی میں آ گیا ہے. لوگ کسی حد تک گورنمنٹ کو تو لفٹ کرا دیتے ہیں. تو دیکھو گورنمنٹ، میں نہیں کہہ رہا آپ گورنمنٹ کے قانون کے خلاف چلیں، لیکن گورنمنٹ سے اوپر کون ہے؟ اللہ ہے. وہ کہہ رہے یہ کائنات میری ہے، یہ زمین میری ہے، تمہیں رزق میں دیتا ہوں، گورنمنٹ نہیں دیتی تمہیں. ہمارے یہاں قانون پاس ہوا نا 18 سال سے پہلے لڑکی کی شادی نہیں ہوگی. اس میں میں نے بیان کیا، میں نے کہا اس قانون کو مسلمان نہیں مانے گا، کیونکہ خدا نے اجازت دی ہے لڑکی بالغ ہو تو اس کی شادی کر دو. تو یہ کہ پاگل ہے جو ایک باپ کو ایک اچھا رشتہ بیٹی کے لیے مل رہا ہے وہ اسمبلی میں حکومت سے پوچھے گا؟ کیا ان لوگوں کو فکر ہے ہماری بیٹیوں کی؟ باپ سے زیادہ کوئی فکر مند ہوتا ہے اپنی بچیوں کے لیے؟ ہر چیز میں حکومت، ہر چیز میں حکومت باپ بنا دیا یار. ہر چیز، ہماری پرسنل لائف میں بھی حکومت گھس رہی ہے. طلاقیں کون دے رہی ہے آج کل؟ گورنمنٹ دے رہی ہے. بیوی آپ کی ہوگی، طلاق کون دے رہا ہے؟ جج دے رہا ہے اس کو. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا سوسائٹی میں؟ خواتین خلا کے لیے چلی جائیں نا کورٹ میں، فوراً خلا کی ڈگری کورٹ پکڑا دیتی ہے. اب مفتی پریشان ہوتے ہیں یار یہ خلا ہوا ہی نہیں، کیونکہ شوہر کو طلاق کا حق قرآن میں کس کو دیا؟ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو حق دیا ہے نا، جج کو تھوڑی حق دیا ہے. اب مفتی کا فتویٰ دارالعلوم کورنگی کا، جامعۃ الرشید کا، بنوری ٹاؤن کا یہ ہوتا ہے یہ عورت ابھی تک کسی شوہر کے نکاح میں باقی ہے. عورت کہہ رہی ہوتی ہے جب ریاست نے مجھے مان لیا کہ میں اس کے نکاح سے نکل گئی ہوں تو میں نکل گئی ہوں. ٹھیک ہے، ریاست آپ کو اس پہ پروٹوکول دے گی، لیکن خدا نہیں چھوڑے گا قیامت کے دن. خدا کہے گا یہ جج کی بیوی نہیں تھی، یہ گورنمنٹ کی بیوی نہیں تھی. اسلام شخصی ملکیت کا قائل ہے. میں نہیں کہہ رہا بیوی مالک ہوتی ہے، شخصی حقوق کا قائل ہے. ریاست کا کام ہے مینجمنٹ. ریاست کو باپ بننے کی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے. میں ریاست کا تصور اسلام میں بتاتا ہوں کیا ہے. دیکھو اسلام ریاست کے بارے میں جو آپ کا کانسیپٹ کلیئر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اکٹھے رہتے ہیں، ان میں بعض دفعہ کوئی دوسرے پہ ظلم کرتا ہے تو ریاست ظلم کی ڈیفینیشن بیان نہیں کرے گی، وہ اللہ بیان کر چکا ہے. ریاست حیا اور بے حیائی کو ڈیفائن نہیں کرے گی، وہ اللہ پہلے بیان کر چکا ہے. ریاست حقوق کو بیان نہیں کرے گی، وہ اللہ پہلے بیان کر چکا ہے. ریاست کا کام یہ ہے کہ کہیں حق تلفی ہو رہی ہے تو کوئی تو جگہ ہو جہاں لوگ جس پہ ظلم ہو رہا ہے وہ اپیل کر سکے، وہ بتا سکے. اس کے لیے قانون سازی کرتی ہے ریاست. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ جہاں مینجمنٹ کی ضرورت ہے وہاں مینجمنٹ کا کام کرے گی ریاست. مثال کے طور پر ہر شخص کا حق ہے کہ وہ سفر کرے، پیدل بھی کر سکتا ہے، گاڑی میں بھی کر سکتا ہے. اب سارے گاڑیاں لے کے روڈ پہ آ جائیں تو ٹکرائیں گے نا آپس میں. تو کوئی ایک تو ایسی طاقت ہو جو ان کو آپس میں کیا کرے، مینج کرے. تو وہ طاقت یہ کرے گی جگہ جگہ کھمبوں پہ بتیاں لگا دے گی کہ جب لال بتی جلی ہوئی ہوگی تو اس نے رکنا ہے، گرین بتی پہ تم نے کیا کرنا ہے، چلنا ہے. اور اس قانون کو کا امپلیمنٹ کرے گی. جو نہیں چلے گا اس کو یہ سزا ملے گی، جو چلے گا اس کو یہ ثواب ملے گا. آپ کو میں عجیب بات بتاؤں، جو دنیا میں جتنی سیکولر حکومتیں ہیں نا، ہم تو دیکھ کے بھی آئے ہیں، خدا کی قسم یہ انسانی حقوق کی آزادی کی بات تو کر رہے ہیں لیکن انہوں نے خدا کی غلامی سے نکال کے انسانوں کو اپنا غلام بنا لیا ہے، اور ایسا غلام بنایا ہے کہ ایسے ہم نہیں ہیں. آپ بتاؤ جو ملک آپ کی تنخواہ آدھی تنخواہ ٹیکس میں لے رہا ہے، کس بیس پہ لے رہا ہے بھائی تو آدھی تنخواہ ٹیکس میں؟ کہہ رہے میں نے بوڑھوں کو کھلانا ہے. اب بوڑھے کو کھلانا ہے اس کی ذمہ داری تھوڑی ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ مثال کے طور پر میں 1 لاکھ روپے کما رہا ہوں، گورنمنٹ 50,000 لے کے فلاں بوڑھے پہ خرچ کر دیتی ہے. یہ اس بوڑھے کے ساتھ تو احسان ہو رہا ہے، میری حق تلفی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ لیکن ایسے خوشنما نعرے لیبل لگائے ہوئے کہہ رہے ہیں بوڑھوں کا بہت خیال ہے اس کنٹری میں. ابے اپنے جیب سے تھوڑی خیال کر رہی ہے. وہ معین اختر کا پروگرام جب سے سنا ابے تبے آ گیا زبان پہ. وہ ابے تبے سے بات کر رہے ہیں نا وہ انور مخصوص سے.
ہم کراچی میں کیا کریں, وہ لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کمنٹ میں, صاحب آپ ابے تبے سے ممبر پہ بیٹھ کے بات نہ کیا کریں, آپ کو لوگ مفتی کہتے ہیں, آپ مفتی ہیں, ڈگری ہے آپ کے پاس مفتی کی, آپ پہ یہ زبان سوٹ نہیں کرتی. میں کہوں سوٹ گیا تیل لینے, ہمیں ہماری ذمہ داری ہے بات کو سمجھانا. کراچی کی عوام ابے تبے کے بغیر بات کو نہیں سمجھتی ہے. ایسی ڈگری کا میں نے کیا کرنا ہے کہ میں لیکچر جھاڑ کے چلا جاؤں اور آپ کی کھوپڑی میں بات نہ آئے. باپ کتنا ہی پڑھا لکھا ہو, جب بچے کو سمجھائے گا, باپ ہے 22ویں گریڈ کا آفیسر, بچے کو سمجھا رہا ہے ایکچولی پڑھنا چاہیے, ایکچولی دیکھو یوں اٹھنا چاہیے, ایکچولی بچہ پھر بھی گٹکے کھا رہا ہے. تو ایک دن باپ کیا بولا, ابے تو انسان کا بچہ ہے گدھے کا بچہ ہے. اب بچہ کیا کہے گا, دیکھیے ڈیڈی یہ آپ کے منصب کے خلاف ہے, دیکھیے آپ 22ویں گریڈ کے ہیں, ایکچولی آپ 20ویں گریڈ کے ہیں, آپ پہ یہ سوٹ نہیں کرتا. وہ کہے گا تو میری اولاد ہے, تجھے انسان کا بچہ بنانا میری ذمہ داری. تو میں نالج شیئر کرنے کے لیے آپ کے پاس نہیں آتا. نالج آپ کو کتابوں میں بھی مل جائے گی, یوٹیوب پہ بھی مل جائے گی. ہم تو موٹیویشن کے لیے آتے ہیں, چلانا ہے, ہم نے چلانا ہے, صحیح ہے نا. تو چلانے کے لیے ابے تبے کے بغیر آج ہم نہیں سمجھے تھے تو آپ کہاں سے سمجھیں گے. ہمارے ابا نے بھی تو ہمیں ہینڈروں سے مارا ہے, ڈنڈوں سے مارا ہے, تب تھوڑا بہت سمجھ میں آیا ہمیں. مجھے یاد ہے یہ تو ہم کیا کرتے تھے, ابا ہمیں محبت سے سمجھاتے تھے کہ دیکھو بیٹا اسکول جاؤ, پڑھو, یہ کرو, ٹائم ویسٹ نہ کرو. مجھے یاد ہے ہمارے گلی محلے کے لونڈے لپاڑے آتے تھے نا, وہ ٹائر نہیں ہوتا سائیکل کا, اب تو ویڈیو گیم آ گئے, بچوں نے ایکٹیویٹیز ہی چھوڑ دی ہیں. وہ سائیکل کا ٹائر لے کے ایک راڈ لی, اس کو آگے سے کرو کیا, وہ ٹائر یوں لے کے چلا رہے ہیں پوری گلی میں. وہ اس کا مزہ ہی الگ تھا یار. جب کتاب کھول کے بیٹھتے تو فزکس, کیمسٹری, میتھ وہ اتنا مشکل لگ رہا ہوتا تھا, جب باہر نکلو تو ٹائر لے کے, اس میں مزہ ہی الگ ہے یار. اس کا مارم پیٹی کھیلتے تھے, اس کا اپنا مزہ آ رہا ہے, بھاگم دوڑی اور یہ پتہ نہیں کیا کیا کھیل. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو وہ تو ابھی تو ہے, لیکن یہ آدھی تنخواہیں ٹیکس میں لے کے آپ بوڑھے کو کھلا رہے ہو. ٹھیک ہے بوڑھے کو کھلانا اچھا ہے, اس کمبخت کو بولو نا یہ خود کھلائے اپنے باپ کو. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ, تاکہ باپ اور بیٹے کے درمیان ریلیشن قائم ہو نا. قانون اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ آدھی تنخواہ ٹیکس میں لے کے اولڈ ہاؤس بنا کے بوڑھوں کو کھلائیں. اسلام اس کے برعکس ہے. اسلام کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, جس بوڑھے کا بچہ ہے نا اس بچے کی ذمہ داری ہے بوڑھے باپ کو سنبھالنا. ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے, اولاد کی ذمہ داری ہے. ریاست کا کام یہ کہ جو اولاد اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہی, ریاست ٹریس کر کے اس کو سزا دے گی. ریاست اگر پھر بھی وہ نہیں مانتا, ریاست اس کی سیلری میں سے کاٹ کے پھر ابا کو کھلانا شروع کر دے گی, تاکہ پتہ چلے کہ اس کی تنخواہ اس کے باپ کی جیب میں جا رہی ہے. نہیں آ رہی میرا حال بات سمجھ میں. آپ جب گورے کو دیکھا کریں نا تو ہمارے چشمے کے ساتھ دیکھا کریں, پھر آپ کو پتہ چلے گا. آپ دیکھتے ہیں اپنے اینک کے ساتھ, سمجھ میں نہیں آتا, وہ ساری کہانی الٹی ہوتی ہے. مینجمنٹ کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. لوگ اکثر مجھ سے کہتے ہیں یار اتنا بوڑھوں کا خیال اتنا. میں نے کہا یار بچہ کیوں نہیں اپنے باپ کا خیال کر رہا, ریاست کیوں کر رہی ہے, ریاست کیوں خیال کر رہی ہے. اگر ریاست خیال کرنا چھوڑ دینا بوڑھوں کا تو خدا کی قسم وہاں جو بوڑھوں کا حشر ہونے والا ہے نا, آپ بھول جاؤ گے ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس. آپ پورے بڈھوں رائٹس کی کوئی تنظیم بناؤ, بوڑھوں کے حقوق کی. اسٹیٹ خیال کر رہی ہے, اسٹیٹ زبردستی آدھی تنخواہیں ٹیکس میں کاٹ رہی ہے. اسٹیٹ فیصلہ کر رہی ہے کہ ان کی ڈیورس ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, کس نے شادی کرنی ہے, کب کرنی ہے, طلاق کیسے دینی ہے, دینی بھی ہے کہ نہیں دینی, دینے کے بعد آدھی جائیداد دینی ہے کہ اس سے آدھی جائیداد لینی ہے. یہ سارے فیصلے کون کر رہا ہے؟ تو آپ بتاؤ اسٹیٹ نے اپنا. اگر ہم کہتے ہیں کہ خدائی قانون ہے, خدا کہہ رہا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, تو لوگ کیا کہتے ہیں یار یہ انسانی آزادی کے کیا ہے, خلاف ہے. او بھائی دنیا میں آزاد کوئی بھی نہیں ہے, سب غلام ہیں. کوئی ریاست کا غلام ہے, کوئی خدا کا غلام ہے. اور خدا کی غلامی میں آپ کو آزادی ملے گی, ریاست کی غلامی میں حقیقت میں غلامی لگے گی, لیبل آزادی کا ہوگا. میں پھر بتا دوں ریاست کے اگینسٹ نہیں میں آپ کو لے کے جا رہا. ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنا, قانون کی خلاف ورزی کرنے کو ہم اچھا نہیں سمجھتے. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اصل پہلے کس کی غلامی ہونی چاہیے, اللہ کی. پھر اللہ کے کہنے کی وجہ سے آپ ریاست کے قانون کو فالو کریں. کسی کو نہیں مانتے بھائی. میں تو جرمنی گیا, میں نے کہا ریاست کے قانون کو یہاں فالو اس لیے کرو کہ خدا نے تمہیں حکم دیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈنڈی مارتے ہیں نا, وہاں ایگریمنٹ کرتے ہیں, اس کی خلاف ورزیاں کر رہے ہوتے ہیں. وہاں یورپ میں الحمدللہ مسلمانوں کا بڑا اچھا امیج بنا ہوا ہے.
جرمن کی گورنمنٹ 2 سال تک اسکالرشپ دیتی ہے کہ آپ جرمن زبان سیکھ لیں. پاکستانی 6 سال تک سیکھتے رہتے ہیں بیٹھ کے کہ اسکالرشپ کھاتے رہو, سیکھ گئے تو وہ بند ہو جائے گی. تو میں نے ان لوگوں سے کہا, میں نے کہا دیکھو یہ جو آپ خلاف قانون, آپ کو پیسے فری پکڑ کے نہیں مل رہے, کسی بدلے میں مل رہے ہیں, تو یہاں کی گورنمنٹ آپ کو چھوڑ بھی سکتی ہے, تھوڑی بہت پنشمنٹ ہوگی, ڈیپورٹ کر دے گی. آخرت والی گورنمنٹ آپ کو نہیں چھوڑے گی بھائی. کیوں؟ اللہ نے قرآن میں کیا کہا, شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی, جب حق لینے کی باری آتی تو پورا حق دیتی, اور جس چیز کے بدلے میں حق لے رہی ہے وہ چیز نہیں دیتی تھی, پورا ڈنڈی مارتی تھی اس میں. میں نے کہا یہ ناپ تول میں کمی والا کام کون کر رہا ہے؟ آپ کر رہے ہو. یہ صرف آلو پیاز ٹماٹر کے بارے میں تھوڑی ہے یہ آیتیں. اللہ نے شعیب علیہ السلام کی پوری قوم کو تباہ و برباد کر دی. اللہ کو یہ اتنا غضب آتا ہے کہ آپ کسی ریاست میں رہ کے ایگریمنٹ کر کے اس سے بینیفٹ حاصل کر رہے ہو اور اس کو اس کا حق نہ دے رہے ہو, جھوٹ بول کے پیسے لے رہے ہو آپ اس سے. میں نے کہا یہ تو چھوڑ دیں گے, اللہ نہیں چھوڑے گا آپ کو. تو ہم کس کے غلام ہیں میرے بھائی؟ اور اس کا ریاست کو فائدہ ہوگا یہ مان لینے میں, ریاست کو نقصان نہیں ہوتا, فائدہ ہوتا ہے. تو پہلے تو اپنی کھوپڑی شریف میں یہ کانسیپٹ کلیئر کر لو, عورتیں بھی مرد بھی, کہ ہم غلام کس کے ہیں. اور خواتین سے میں ہاتھ جوڑ کے ایک بات کہتا ہوں, زور سے میں نہیں کہہ نہیں سکتا, یہ جو میاں ٹائپ کی چیزیں اللہ نے آپ کو دی ہیں نا, میاں ٹائپ کی, آج ہمارا جو لبرل سوسائٹی ہے نا وہ عورت کو مرد سے آزاد کرنے میں لگا ہوا ہے. وہ کہتی یہ کیوں, میاں کے حقوق کیوں ہیں؟ اگر عورت مرد کی ماتحتی سے آزاد ہو گئی نا, اس کا حشر وہ ہوگا جو وہاں کی بڈھی عورتوں کا ہے. میں بار بار ایک جملہ آج کل ریپیٹ کر رہا ہوں, گوری عورتیں شادی نہیں کرتی کہ شوہر کی ٹینشن پالنی پڑے گی, حالانکہ وہاں شوہر کے وہ حقوق نہیں ہیں جو اسلام میں ہے. وہاں تو کوئی حقوق ہی نہیں ہے نا, وہ کہیں گے جو مرضی کرنا ہے. اور شوہر پہ بھی وہ حقوق عورت کے نہیں ہیں جو اسلام نے دیے. اسلام نے تو پوری پابندی شوہر پہ ڈال دی نا کہ گیس بجلی کا بل کون دے گا بھائی, شوہر دے گا. اور عورت کو یہ کہا کہ تم اس کی اطاعت کرنا ہے تم نے. تو گورا نہیں سکھاتا عورت کو کہ تم نے شوہر کی اطاعت کرنی ہے. گورا یہ سکھاتا ہے کہ عورت کو کہ دیکھو سب آزاد ہیں, ویمن رائٹس ہیں, کسی عورت نے شوہر کی اطاعت نہیں, اپنی مرضی سے کرنی ہے کرو, کوئی آرڈر نہیں چلے گا. آئی بات سامنے؟ جب گھر سے نکلنا ہے تو شوہر سے پوچھنے کی ٹینشن کی ضرورت, بولو نا, نہیں. شوہر کو یہ کہا کہ تمہارے ذمے اس کو کھلانا پلانا نہیں ہے, تم ساری زندگی ایک کپ چائے کی پیالی بھی نہیں پلاؤ تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. تم اپنے باپ کو نہ پلاؤ تو ٹینشن نہیں ہے, تو بیوی کیا ہے بھائی؟ ایسے لوگ بھی وہاں بہت کثیر تعداد میں ہیں جو ہیومن رائٹس ویمن رائٹس کی تنظیمیں کے لیڈر ہیں. اپنے باپ کو پوری زندگی کبھی ایک کپ چائے کی پیالی بھی انہوں نے اپنے خرچے پہ نہیں پلایا. آپ کو ہول سیل کے حساب سے ملیں گے وہاں پہ, بہت ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بس. تو وہ بیوی کو کہاں کھلائے گا؟ ابا کو نہیں پوچھ رہا, اور بیوی کے ابا کو پھر تو الگ سی بات ہے. ہم چونکہ اسلام کو فالو کرتے ہیں, اسلام نے کیا بتایا کہ عورت کس کی اطاعت کرے گی؟ خواتین خاص طور پہ سن لیں معذرت کے ساتھ, شوہر کی اطاعت عورت پر, آپ لوگ کے حقوق کی بات کر رہا ہوں, منہ سے بول لیں, اور خواتین سے معذرت کے ساتھ اللہ کو اگر ماننا ہے, دیکھو اللہ کو نہیں ماننا تو پھر تو جو مرضی کریں, یہ مکھنچو اللہ نے آپ کے متھے لگا دیا ہے, اس کو نچوڑ لیں آپ جتنا نچوڑ سکتی ہیں, مانیں اس کی ایک بھی نہیں. لیکن اسلام کو اگر آپ مانتی ہو, اللہ کو اگر آپ مانتی ہو, تو اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, ہم نے مرد کو عورت پر ایک درجہ, بولو نا, زیادہ دیا. گھر میں سربراہ کس کو اللہ نے بنایا؟ یہ وہ چیزیں جو ہماری سوسائٹی سے نکلتی جا رہی ہیں. گھر میں سربراہ معذرت کے ساتھ کس مکھنچو کو بنایا؟ شوہر کو. تو سربراہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کی ماننی ہے یا نہیں ماننی ہے؟ اس کی اطاعت کرنی ہے جائز باتوں میں, ناجائز باتوں میں یا اس اپنی استطاعت سے زیادہ باتوں میں نہیں. بعض لوگ بہت زیادہ بوجھ ڈال دیتے ہیں, وہ نہیں. جائز چیزوں میں گھر سے نکلتے ہوئے میاں سے پوچھنا ہے میں جا سکتی ہوں. گھر میں شوہر کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا. شوہر اگر پسند نہیں کرتا کہ آپ فلاں سے بات کیا کرو, تو پھر عورت پر لازم ہے کہ وہ فلاں سے بات, بولو نا, نہیں. ہاں صلہ رحمی, قطع رحمی نہیں. ماں سے بات پر پابندی لگائے, یہ رائٹ اللہ نے میاں کو نہیں دیا. بہن سے بات پر پابندی لگا دیں, اگر اتنی کہ بار بار نہ کرو. بعض دفعہ فساد ہو رہا ہوتا ہے نا, بہنیں بھڑکا رہی ہوتی, میاں یہ کیسز بہت آ رہے ہوتے ہیں میرے پاس,
شوہر کہہ رہا تو بھی بہن سے, شوہروں کو تو ہم یہی مشورہ دیں خام خواہ کی ٹینشن دینے کی ضرورت نہیں ہے, پابندیاں نہیں لگاؤ بلا وجہ کی. تم چنگیز خان کی اولاد میں ہو, تم کیا کر رہے ہو بیٹھ کے, شکر کرو بہن سے باتیں کر رہی ہے تو. لیکن لا کی بات کر رہا ہوں, قانون کی بات کر رہا ہوں. جو جائز پابندیاں جس کا شوہر سمجھ رہا ہے کہ میرے گھر میں نقصان ہو رہا ہے, تو شوہر بیوی کو ماتحت کر سکتا ہے, پابندی بولو نا لگا سکتا. اب اگر جو عورت اللہ اس کے رسول کو مانے گی, وہ مانے گی میرا خدا اللہ ہے, تو وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی, شوہر کے لیے نہیں, کس کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کو. کیونکہ نبی نے فرمایا وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی جس کا شوہر اس سے ناراض ہو. کسی معقول بات پہ, نامعقول کی بات نہیں کر رہے ہم. بعض میاں آڑے ترشے ہوتے ہیں وہ فضول قسم کے. اور میرے بھائی, خواتین کو 2-4 باتیں کر کے 1-2 باتیں پھر اور کروں گا, کائنڈلی تھوڑا سا اور برداشت کر لیں مجھے. بچوں کے بارے میں ماں رائے دے گی اپنے میاں کو, یہاں پڑھانا ہے, یہاں نہیں پڑھانا, یہ بنانا ہے, وہ بننا ہے, فلاں جگہ شادی کرنی نہیں کرنی, رائے ضرور دے گی, اس کو پورا حق ہے. اور شوہر کو چاہیے اپنی بیوی کے جذبات کا اس معاملے میں خیال کرے, لیکن آخری فیصلہ کس کا ہوگا, شوہر. وہ جو ڈن کر دے گا تو پھر عورت کو اس کی مخالفت کی اجازت نہیں ہے. اگر وہ کرے گی تو شریعت کی اصطلاح میں ناشزہ کہلائے گی. ناشزہ, نشوز کہتے ہیں شوہر کی نافرمانی. آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی ہے؟ اچھا, تیسری بات, اولاد روک نہیں سکتے دونوں ایک دوسرے کی مرضی کے بغیر. شوہر کو اولاد چاہیے, بیوی یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے نہیں چاہیے. بیوی کو اولاد چاہیے تو شوہر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں چاہیے. اسلامی قانون یہی ہے, چاہے تیسرا ہو, چوتھا ہو, 5واں ہو, 8واں ہو, 6واں ہو, 10واں ہو, نسل دونوں کی پرمیشن کے بغیر کوئی بھی, بولو نا. اتنی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے نا ہر معاملے میں. بیوی کے بجائے اماں کی چل رہی ہے گھروں میں, بیوی کی اماں کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بچے کون سے اسکولوں میں پڑھیں گے؟ اکثر میں ایک واقعہ بتاتا ہوں, شوہر کی آمدن سے زیادہ اس پہ بوجھ ڈالا گیا جاتا ہے اسکولوں کا. ہمارے ایک دوست تھے, وہ ان کی وائف نے کہا کہ بچے ہمارے فلاں انگلش اسکول میں پڑھیں گے, اس کی فیس ٹھیک ٹھاک تھی نا. وہ کہہ رہا ہے یار میں نہیں اتنی افورڈ کر سکتا, اور کر بھی سکتا ہوں تو میں باقی چیزوں میں بہت پیچھے رہ جاؤں گا. تو دونوں کا کیس میرے سامنے آیا. میں نے کہا کہ دیکھو شوہر کی اطاعت آپ پر کیا ہے, واجب ہے. آپ کی سمجھ میں بات آئے نہ آئے, آخری فیصلہ کس کا ہوگا, میاں کا. ہم اس کو کہیں گے یار اچھے اسکول میں پڑھاؤ, وہ کہہ رہے نہیں پڑھا سکتا میں, میری تنخواہ اتنی, اگرچہ افورڈ کر سکتا ہوں لیکن باقی چیزوں میں پھر پان گٹکے کا تو رہوں گا ہی نا. بالکل, کوئی تھوڑا سا تو پان گٹکے کا بھی خرچہ نکال کے رکھنا ہے نا, تھوڑا سا بچانا بھی ہے. اور بھی غم ہے زمانے میں یار, درمیانے درجے کے اسکول میں پڑھا لو, اللہ اسی میں بنا دے گا. میں نے ان کی خاتون کو کہا, میں نے کہا دیکھیں یہ اب آخری رائے کس کی چلے گی, شوہر کی. اللہ نے سربراہ کس کو بنایا ہے, شوہر. اب آپ مانیں اس کی بات. اس نہیں جی, پھڈا ہی نہیں ختم ہو کے دے رہا. پھر میاں کا فون آیا کہ بیگم کہہ رہی ہے میرے بھی تو بچے ہیں, جتنے تمہارے ہیں اتنے ہی کت کے ہیں, میرے بھی ہیں. پھر ساس کا فون آیا, وہ انٹرفیئر کر رہی ہیں, سسر صاحب انٹرفیئر کر رہے ہیں کہ بچے بڑے اسکول میں پڑھیں گے, ہماری بھی تو اولاد ہے. جب انہوں نے مجھے کہا نا کہ میری ساس اور سسر نے کہا ہماری بھی اولاد ہے, میں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا. مسئلہ کیا ہو گیا؟ بہترین. اب تو کوئی مزے اڑاؤ. کہہ رہے کیوں بھائی, میرے پاس تو اس کا جواب ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہماری بھی تو اولاد ہے. میں نے کہا بہترین ہو گیا. ان سے کہیں چونکہ آدھی آپ کی ہے, آدھی میری ہے, آدھی فیس آپ دیں گے, آدھی فیس میں دوں گا. میں نے کہا یہ تو زبردست بات ہے یار, واقعی ان کی بھی تو اولاد ہے. ویسے ان کی اولاد ہے, پیسے خرچ کرنے میں ان کی اولاد, فری پھوکٹ کے مشورے تو دیتے رہو نا. سوئٹزرلینڈ کا مشورہ دے دیا تھا نا غریب آدمی کو اس کی بیوی نے کہ میں سوچ رہی ہوں سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں. اس نے کہا کوئی خرچہ نہیں ہے, سوچنے پہ کوئی خرچہ نہیں ہوتا. تو اس سے گھروں میں بڑے فسادات ہو رہے ہیں. ہماری عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھائی, نہ بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کی ماننی ہے. بچوں کو بھی اسلام نے پابند کیا ہے کہ جب باپ اور ماں کی رائے میں اختلاف ہوگا آرڈر میں, تو سربراہ کون ہے, باپ ہے. ماں کا حق اخلاق میں 3 گنا زیادہ ہے, لیکن اطاعت کس کی جائے گی, ابا کی. یہ ہماری خواتین کو ماننا پڑے گا. نہیں مانے تو ٹھیک ہے, جیسے زندگی گزار رہی ہیں گزارتی رہے, میں تو پیغام دے کے چلا جاؤں گا. پکڑنے والا کون ہے آخرت میں, وہ اللہ جانے, آپ جانے, ہمیں کیا اسے. اور مرد کو اللہ نے بھی چند باتوں کا پابند کیا ہے. گورے وہ پابندیاں مردوں پہ نہیں لگاتے.
مرد کو کس بات کا پابند کیا ہے وہ بھی نمبر وار بتا دوں جلدی جلدی. پہلی پابندی اللہ میاں نے یہ لگائی ہے. گورے یہ پابندی نہیں لگاتے, گورے کہتے ہیں نہیں بھائی پرسنل لائف ہے جو مرضی کرو. اسلام نے پابند کیا ہے عورت کی طرف جانے کا راستہ تمہارے پاس نکاح کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. کسی عورت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو بیوی بنا کے لے آؤ, اس کے علاوہ تمام راستے بند. اچھا بھائی آپ نے کہا چلو بھی بنا کے لے آیا, اللہ میاں نے کہا ہے بھائی موڈ تو نہیں تھا آپ کا بالکل بھی. دوسرا اللہ نے پابندی لگائی, اب یہ جب تم لے آئے ہو تم اس کو ٹینشن سمجھو یا عذاب سمجھو یا نعمت سمجھو, وہ تمہارا ہیڈیک ہے. کوئی پابندی گورنمنٹ کی طرف سے بھی نہیں ہے, اللہ کی طرف سے بھی نہیں, لیکن کچھ ذمہ داریاں تمہارے اوپر ہیں. ساری زندگی اس کا خرچہ, اس کی رہائش کا خرچہ, گیس بجلی کا خرچہ, پانی کا خرچہ, اس کے بچوں کا خرچہ, اس کے بچوں کی تعلیم کا خرچہ, اس کے بچوں کی بیماریوں کا خرچہ, یہ ساری زندگی کس پر ہے؟ گورا یہ حقوق عورت کو بولو نا نہیں دیتا, یہ والے رائٹ عورت کو نہیں دیتا. کہتے ہیں ایکچولی اپنی اپنی زندگی, ایکچولی وہ چائے خود بنا کے پی لے, وہ چائے خود بنا کے پی لے, وہ ایکچولی کر کے بیڑائی غرق کر دیا. وہاں شادیاں ہوتی نہیں, ہوتی ہیں تو آدمی کہتے ہیں اس تکلف کی ضرورت کیا تھی تم لوگوں کو, اس تکلف کی. ایک چیز میں نے گورے میں بہت پازیٹیو دیکھی ہے, بہت ساری چیزیں اور بھی سچی مچی کی پازیٹیو بھی ہیں, ایمانداری ہے ان لوگوں میں, جھوٹ نہیں ہے. وہ تو پازیٹیو چیزوں پر تو میں کئی بار بیان کر چکا ہوں نا, وہ تو سبھی مانتے ہیں, وہ تو سیکھنے کی چیزیں ہیں. لیکن ایک بڑی خاندانی چیز ہے گوروں میں, اکثر گورے اپنے بچوں کی ماں سے ہی شادی کرتے ہیں. یہ بہت پازیٹیو چیز میں نے دیکھی. وفا کرتے ہیں, اکثر شادی کس سے کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کی ماں سے. اب پتہ نہیں پازیٹیو ہے کہ نیگیٹو ہے, بہرحال مجھے تو کئی دنوں سے سوچ رہا ہوں یہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے, کیا ہے. واللہ کھوپڑی میری خراب ہونا شروع ہو گئی اس سوچ کے. تو اسلام پازیٹیوٹی کو ترجیح دیتا ہے کہ پازیٹیو سوچا کرو, تو میں نے یہی سوچا کہ یہ پازیٹیو ہے کہ اپنے بچوں کی ماں سے کیا کر رہے ہیں؟ شادی کر رہے ہیں. اس میں تمبو ومبو لگا دیتی ہے نا وہ بچے, آگے وہ شادی میں فائدہ ہوتا ہے ان کا. خیر, تو اللہ میاں نے آپ کے ذمے یہ لگایا ہے کہ آپ کیا کریں بھائی, ساری زندگی خرچے کس کے ذمے ہیں, اور اس میں کنجوسی سے کام نہ لیں. جو خود کھائیں اس کو وہی کھلائیں, جو خود پہنیں اس کو. چائے تو بہت دور کی بات ہے, انگریز کہہ رہے چائے بھی نہیں پلانی, اللہ میاں کہتے ہیں چائے تو تیرا باپ بھی پلائے گا, چائے کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں. صرف اتنا اسلام نے نہیں کر دیا کہ عورت کو میاں کا پابند بنا دیا ہے, میاں کو جو جکڑا ہے وہ زیادہ جکڑا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کو زیادہ مشکل میں ڈالا ہے. دوسری بات, جو خود کھانا ہے وہ اس کو کھلانا ہے, جو خود پہننا ہے وہ اس کو, یعنی جس اسٹینڈرڈ کا. اور پھر حسن اخلاق سکھائے اسلام, اس کے ساتھ لونڈیوں اور باندیوں جیسا سلوک مت کرو, لائف پارٹنر جیسا سلوک کرو, تمیز سے بات کرو, ایسے نہیں جیسے نوکروں سے بات کی جاتی ہے. دوستوں کے ساتھ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا ہوا ہنس رہا ہے سارا رات, ہاں ہاں, گھر میں آتا ہے ایسے جیسے ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا ہے. یہ نظر آ رہی ہے, سب وہ باتیں جو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں. ہمارے ایک استاذ ہیں بڑے زبردست, وہ کہتے ہیں جس عالم کو سوسائٹی کا نہیں پتہ نا, لوگوں میں اٹھ رہا بیٹھ رہا نہیں ہے, وہ گائیڈ نہیں کر سکتا لوگوں کو. تو یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں سوسائٹی میں. ادھر بیٹھے ہوں گے گٹر کے ڈھکن پہ نا, کراچی میں تو بہت نظر آ رہا, یہ گھر جائے گا تو ایسے جیسے پتہ نہیں جانتا ہی نہیں ہے, جائے گا اپنے کمرے میں جا کے سو جائے گا. عورت کو عزت چاہیے بھائی شوہر سے. وہ چاہتی ہے جیسے مجھے میرے باپ کے گھر میں عزت ملی ہے, وہ عزت کہاں ملے. اور یاد رکھو, باپ کے گھر میں جتنی عزت ملی ہے شوہر کے گھر میں اس سے زیادہ ملنی چاہیے. رخصتی کا کانسیپٹ ہی اسلام میں یہ ہے کہ اب اس کی نیچرل لائف شروع ہوئی ہے. اب آپ بتاؤ, پہلے زیادہ عزت مل رہی تھی, اب پٹ رہی ہے, وہاں جا کے گالیاں تانے سننے کو مل رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ تو غلط ہو گیا نا. پھر شادی تو خوشی کے لیے کی تھی, خوشی کے بجائے یہ کیا ہو رہا ہے, غم. اب آپ مجھے بتاؤ, آج کل شادیوں کے بعد مسائل کم ہوتے ہیں یا بڑھ جاتے ہیں؟ بڑھ رہے ہیں. بڑھنے کا مطلب یہ کہ یہ اس نہج پہ ہو نہیں رہی جس طرح اسلام نے کہا ہے. جوائنٹ فیملیوں میں تو, گاؤں دیہاتوں میں تو بہت ہی اوٹ پٹانگ حرکتیں ہو رہی ہیں. دیور بھی اس پہ مسلط ہوا ہے, وہ الگ آرڈر چلا رہا ہے, وہ الگ بدتمیزی سے بات کر رہا ہے. کوئی نو عمر کنواری لڑکیاں کی شادی ہو کے چلی جائے نا, ایسے جیسے وہ پتہ نہیں کوئی ماسی رکھ لی ہے گھر میں آپ نے.
صرف ایک حدیث میں اکثر جگہ لوگوں کو سناتا ہوں کیونکہ یہ حدیث موٹیویشن کے لیے کافی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں پانی اس جگہ منہ لگا کے پیتے تھے جہاں حضرت عائشہ نے جس جگہ منہ لگا کے پانی پیا تھا. کوئی باندیوں کے ساتھ, لونڈیوں کے ساتھ, غلاموں کے کو یہ رسپیکٹ دیتا ہے کوئی؟ تو یہ آج دینداروں میں بھی یہ کیا چل رہی ہے, ابے تبے سے بات, تمیز نہیں ہے, کتوں کی طرح بھونک رہی ہے. یہ الفاظ معذرت مجھے نہیں اچھا لگ رہا ہے یہ لفظ بولنا, لیکن سسٹم یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں. وہ جو سانسیں اس وقت بیان نہیں سن رہی ان کی بات میں کر رہا ہوں, جو سن رہی ہیں وہ نہیں, وہ بہت نیک ہیں الحمدللہ. ان کے علاوہ بعض سانسیں جب بچی گھر سے رخصت ہو کر آئے گی, اس کو بیچاری کو روٹی پکانی نہیں آتی, یہ نہیں آتی, وہ وغیرہ وغیرہ, فوراً اسٹائل کیا ہوتا ہے یار, ہاتھ پکڑ کے اس کو محبت سے سمجھا دو, بتا دو, عزت دو, یار تمہارے گھر کا فرد ہے, رسپیکٹ دو. نہیں آتی تو کیا یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے یار؟ فوراً اسٹائل کیا ہوگا, تمہاری ماں نے تمہیں روٹی پکانا نہیں سکھائی. یہ ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن آج کل کی لڑکیاں بھی پوری حساب کتاب سے اینٹ کا جواب پتھر سے, وہ فوراً توے سے روٹی اٹھا کے بولو نہیں سکھائی, جو بتاؤ جاؤ نہیں سکھائی. پہلے وہ بیچاری ٹھٹر کے نا خودکشی کرتی تھی آخر میں جا کے, یا ڈپریشن کی مریض بن جاتی تھی. اب وہ کہہ رہی ہے میں خودکشی کروا کے جاؤں گی, کروں گی نہیں. تو یہ اسٹائل چل رہا ہے. تو اخلاق نہیں ہے, تمیز سے بات نہیں ہے, عزت نہیں ہے. دوستوں کے ساتھ تو, باس کے ساتھ تو وہی انگریز والا حساب ہے. کسٹمر کے ساتھ بڑا اچھا ہے, اپنے باپ کو سالا اوڑ ہاؤس میں داخل کر رہا ہے. یار تو کر کیا رہا ہے میرے بھائی؟ تو سب سے پہلے تو تیرا باپ ہے, تیری ماں ہے, تیرے بھائی ہیں, تیری بہنیں ہیں, تیری بیوی ہیں, تیرے بچے ہیں. وہ تو ہیں ہی نہیں, جو ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. ویسے تو شارٹ ہوتے جا رہے ہیں بچے مارکیٹ سے, دو ایک حساب کتاب بن رہے ہیں ہی نہیں. تو اب کیا حقوق, مجھے لوگ کہتے ہیں بچوں کے حقوق پر بات کریں. میں نے کہا جب بچے ہونا شروع ہو جائیں گے قوم کے تو پھر ہم حقوق پر, ابھی تو بچے ہمارے اللہ کا شکر ہیں, تھوڑے بہت ہیں اللہ نے دیے. تو مجھے تو پتا ہے بچے کیا ہوتے ہیں. تو بچے کہاں ہیں؟ ایک آدھ کو بچہ تھوڑی کہتے ہیں اس کو, وہ تو خود ہی پل جائے گا یار. بیڈ پہ خود ہی بڑا ہوتے ایک دن پلنگ سے نیچے اتر جائے گا. اس کو پالنے والے کی ضرورت نہیں, اتنی ٹینشن نہ لیا کرو اس کی. تو اگر آپ اسلام کو سپیریئر سمجھتے ہیں, ہم مانتے ہیں کسی نے اس کائنات کو بنایا ہے, اس نے لا نازل کیا ہے آسمان سے. اس کا لا کہتا ہے عورت شوہر کی فرما برداری کرے گی, اس سے محبت بھی کرے گی, اس کو عزت بھی تعظیم بھی کرے گی اس کی. اور میاں کا درجہ اللہ نے ایک درجہ اونچا. اور اگر میاں اللہ کے قانون کو مانتا ہے تو وہ بیوی پہ خرچ بھی کرے گا, سخاوت دکھائے گا, اور اس خرچ کرنے میں اس کی توہین نہیں کرے گا. تانے نہیں دے گا کہ تو اپنے گھر سے 4 چیتڑے لے کر آئی تھی, باتیں ایسے کرتی ہے جیسے تیرے باپ نے تجھے سونے میں تول کے بھیجا ہو. سمجھ میں یہ تانے آج کل مارکیٹ میں چل رہے ہیں.